کیا دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں؟ کیا مرد عورتوں سے افضل ہیں؟ آج بات ہوگی جنڈر ایکویلٹی کے بارے میں اسلام کی نظر سے۔ میرا نام ہے ارحم سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں کالم نگار۔ عورتیں انسانیت کا نصف حصہ ہیں، یعنی کہ عالمی آبادی کا 50% عورتوں پر مشتمل ہے، لیکن مسلمانوں کا عمومی رویہ عورتوں کے بارے میں اسلامی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 کے اندر آیا ہے کہ عورتوں کے بھی معروف طریقے پر وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر۔ عورتوں کے بارے میں اس تنگ نظری کا نظریہ ہم نے مسیحیوں سے لیا ہے، جو کہتے تھے کہ اماں حوا کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا ہے، لیکن قرآن اور اسلام اس نظریے کی نفی کرتا ہے اور دونوں کی غلطی کو قبول کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ شیطان نے ان کو دھوکے سے پھسلا کر وہاں سے نکلوا دیا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 22 کے اندر آیا ہے کہ پس اس نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور انہوں نے جب اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئی۔ یعنی کہ اسلام دونوں کو برابر کا شریک قرار دیتا ہے اس غلطی کے اندر جو اماں حوا اور حضرت آدم سے ہوئی۔ اسلام جنڈر کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کرتا، اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ مرد افضل ہیں اور عورتیں ان سے کم تر ہیں تو دونوں کے قتل کرنے والے کو برابر کی سزا کیوں ملتی؟ ذرا سوچئے، کیونکہ اگر مرد کو قتل کرنے والے کو سزائے موت ملتی ہے تو عورت کے قتل کرنے والے کو سزائے موت تو نہیں ملنی چاہیے اگر وہ مرد سے کم تر ہے تو۔ لیکن ایسا نہیں ہے، دونوں کے قتل کرنے والے کو برابر کی سزا ہے، کیونکہ دونوں اسلام کی نظر میں برابر کے انسان ہیں۔ ہم قرآنی اور اسلامی تعلیمات کے برعکس اس بات پر یقین کیے جا رہے ہیں کہ مرد عورتوں سے بالاتر ہیں۔ ہم نے اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک آیت کا سہارا لیا ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے، یعنی کہ عورتوں کے بھی معروف طریقے پر وہی حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے ان پر حقوق ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ اب بہت سے علماء نے اس ایک درجے کو تمام تر دنیاوی معاملات میں نافذ العمل کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں جو ایک درجہ اوپر دینے کی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مرد گھر کا سربراہ ہوگا، یعنی کہ معاشی معاملات کو چلانا مرد کی ذمہ داری ہوگا۔ اس سے مردوں کو یہ لائسنس نہیں مل جاتا کہ وہ عورتوں کے حقوق کو پامال کریں اور ان کو کنٹرول کریں۔ یہاں ایک اور بات کا بھی سہارا لیا جاتا ہے کہ مرد کو تو 2 حصے ملتے ہیں اور عورت کو 1 حصہ ملتا ہے باپ کی وراثت میں، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک پوری آئیڈیالوجی ہے، کیونکہ اسلام ایک مذہب نہیں جو چند رسموں پر چل رہا ہو، اسلام ایک دین ہے جو دنیاوی معاملات کو دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ مرد نے آگے چل کے ایک پورا خاندان چلانا ہوتا ہے، اس لیے اس کو 2 حصوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور عورت کیونکہ کسی کی پوزیشن میں چلی جاتی ہے، یعنی کہ کسی کے نکاح میں چلی جاتی ہے، تو اس کی ذمہ داری اس مرد پہ ہوتی ہے۔ اس لیے عورت کو اپنے معاشی معاملات کے لیے اتنی فکر نہیں کرنی پڑتی، یہی وجہ ہے کہ اسے 1 حصہ دیا جاتا ہے وراثت سے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آ کر ان کے حقوق اور ان کی زندگی کو پروٹیکٹ کیا ہے، اور اس چیز کو سخت انداز میں برا جانا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیں، بلکہ قرآن نے تو بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے، اور کئی احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ بیٹی کی پرورش کرنے والے کو جنت دی جائے گی۔ ایک دفعہ کچھ خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ جیسے آپ مردوں کے لیے ایک دن مخصوص رکھتے ہیں ان کو دینی تعلیمات دینے کے لیے، ہمارے لیے بھی ایک دن مختص کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن مختص کرنے کا وعدہ کر لیا، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دینی اور دنیاوی معاملات پر تعلیمات دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ازواج مطہرات یعنی کہ اپنی بیویوں سے مشورہ لیتے رہتے تھے۔ صلح حدیبیہ سے واپس مدینہ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ اپنی قربانیاں ادا کریں اور سر منڈوا لیں۔ صحابہ کرام نے اس پر عمل نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر افسوس ہوا اور انہوں نے حضرت اسما سے مشورہ چاہا۔
حضرت اسما نے کہا کہ جب تک آپ یہ سب خود نہیں کریں گے صحابہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوایا اور قربانی ادا کی تو صحابہ اکرام بھی پیچھے پیچھے یہ سب کرنے لگے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے مشورے کو برا نہیں جانا، بلکہ اس پہ عمل کیا اور اس سے اچھی نتائج بھی نکل آئے۔ اسلام نے عورت کو اتنے خوبصورت حقوق دیے ہیں کہ اگر کوئی اس کی عزت پر حرف اٹھائے اور اسے ثابت نہ کر سکے تو اس شخص کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا انصاف، یہ ہے اسلام کی عورت کے بارے میں رائے۔ اسلام کی اگر اس عورت کو کم تر سمجھتا تو اس شخص کو جو اس پر الزام لگا رہا ہے بغیر کسی جواز کے چھوڑ دیتا اور اسے بغیر کسی جواز کے سزا دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک عملی دین ہے، اسی لیے یہ برابری کا سبق دیتا ہے۔ اسلامی تہذیب کے سنہری دور میں عورتیں معاشرے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتی تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام حضرت عائشہ سے دینی اور فقہی مسائل پر رائے لینے آتے تھے۔ حضرت ام دردہ جب یروشلم کی مسجد میں تقریر کیا کرتی تھی تو وقت کا خلیفہ سلمان بن عبد المالک بیٹھ کے اسے سنا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی نے قاہرہ کے اندر حضرت نفیسہ سے تعلیم حاصل کی۔ تاریخ کے کئی مقامات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ مسلم عورتیں جنگوں میں بھی حصہ لیا کرتی تھی، زخمیوں کو پانی پلاتی اور ان کی تیمارداری کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت اسما بنت یزید نے جنگ یرموک کے اندر 9 دشمنوں کو تنہا جہنم واصل کیا۔ ان تمام مثالوں کے برعکس آج ہم نے عورت کو معاشرے سے خارج کر رکھا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ عورت کا باہر کی دنیا سے کیا سروکار نہیں ہونا چاہیے، یہ ناانصافی پر مبنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔